کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں، ان کی تعبیر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور خواب امید کا ہی ایک نام ہے۔ کبھی ہم کھلی آنکھوں سے، کبھی بند آنکھوں سے، کبھی ان خوابوں کی تعبیر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ خوابوں کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، کن خوابوں پر یقین کرنا چاہیے، کن خوابوں کو دوسروں کو بتانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مصور زنجانی صاحب، جو کہ ستارہ شناس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو میں ایک تعریف کرنا چاہوں گی آپ کی، کیونکہ جب بھی آپ پروگرام میں آئے اور جب بھی میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس ٹائم ستارے کس طرح سے چل رہے ہیں، گردش پہ ہیں، جیمنائی کا کیا حال ہے، کون سا سٹار کا جو ہے پیک ٹائم عروج ٹائم چل رہا ہے، تو آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی پریڈکشن فوری طور پر نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں اوبویسلی کیونکہ اسٹرالوجی جو ہے وہ ایک بار بھی نہیں آپ نے کی اور کہا کہ ایسا ہوگا، اب بہتر آنے والا ہے، یا پھر جیسے سب کرتے ہیں نا، میں نے نہیں سنا آپ سے، آپ نے کہا کہ ایسے نہیں پتا چلتا آپ کو بیسیکلی علمی چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جنرل اسٹرالوجی، جیسے کہ ہم زوڈک سائن اسٹرالوجی ہوتی ہے، زوڈک سائن اسٹرالوجی کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ پرائمری لیول اسٹرالوجی۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایڈوانس اسٹرالوجی میں جاتے ہیں تو اوبویسلی ہر شخص کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور سٹی آف برتھ کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی شخص اگر جیمنائی ہے یا کینسر ہے اور اس کا رائزنگ سائن کچھ اور ہو، اس کا اسینڈنٹ کچھ اور ہو، اس کا مون سائن کچھ اور ہو، تو اس اعتبار سے اس کی نیچر، پرسنالٹی، اس کی عادات، اس کی سوچ، اس کی تھرو آؤٹ دا لائف کمپلیٹلی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اسٹرالوجی میں قطعی طور کے اوپر ایک دم سے آپ کو بہت بڑے بڑے ڈیسیژنس یا بہت بڑی بڑی آپ کی جو لائف کے ڈیسیژنز یا چینجز ہوتے ہیں، اس کا آپ کو زوڈک سائن اسٹرالوجی کے اکارڈنگلی نہیں لے کر چلنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر اوبویسلی اب آج کل تو ایپس ہیں، موبائلز ہیں، ہر چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا فیڈ کریں۔ ایٹ لیسٹ آپ اتنا دیکھ لیں کہ آپ کا جب ٹائم آف برتھ کے مطابق فرسٹ ہاؤس جو ہے رائزنگ سائن کیا ہے، رائزنگ سائن جو بھی ہوگا وہ آپ کی نیچر اور آپ کی سوچ کو ریپرزینٹ کرے گا، تو آپ کو ہمیشہ اپنی لائف کے ڈیسیژنز اس کے اکارڈنگلی لے کے چلنے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے چند منٹوں میں یا پھر آج کا دن کیسا رہے گا وہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پرائمریلی ایک پریڈکشن ہوتی ہے اور وہ جنرلائز ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، ان پہ یقین بالکل نہ رکھیں۔ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 70% تک جو ریڈنگز ہوتی ہیں وہ ایکوریٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو 90% یا 80% بھی کریں گے تو وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی۔ 40-60 کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، 70% تو زیادہ ایکوریسی کی طرف جائے گا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون شخص پریڈکٹ کر رہا ہے اور وہ کس زاویے سے پریڈکٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ میں خود جو ڈیلی بتا رہا ہوں تو اپنے چینل کے اوپر زنجانی ٹی وی پہ، تو میں اوبویسلی زوڈک سائن سن کے مطابق بتاتا ہوں، تو اس میں جو لوگوں کے کمنٹس اور فیڈ بیکس آ رہا ہوتا ہے تقریباً کوئی 70% تک ایکوریسی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا بتائیں گے تو وہ کسی پریکٹیکل شخص کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، آپ کسی میرٹ کے لیے بتائیں گے تو وہ ان میرٹ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے ہر بات ہر شخص کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ صحیح ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ہے آج خوابوں کے بارے میں۔ obviously ہم جاتے ہیں ختم نبوت کا جو 40واں حصہ ہے وہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے، اور خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں سے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ فجر کے ٹائم جو خواب دیکھا جائے وہ سچا ہے، دن کے ٹائم دیکھا جائے وہ اچھا ہے، اس طرح سے کر کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ آپ بتائیں اپنے علم کے مطابق کون سے خواب سچے ہیں، خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں خواب اگر دیکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بڑی واضح حدیث ہے۔ 46واں حصہ ہے، ہاں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کو 46واں حصہ کیوں کہا گیا ہے، اوبویسلی یہ راز جو ہے یہ اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بہت کلیئر اور واضح حدیث ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ نبوت ختم ہو گئی، خاتم الانبیاء ہیں، اور اس کے بعد نبوت نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے دل میں کوئی الہام ڈالنا ہے، کوئی سوچ ڈالنی ہے، اللہ نے اپنے مخصوص جو کہ بزرگ بندے ہیں، جو کہ عبادت گزار بندے ہیں، جو کہ ریاضت کرتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا رابطہ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے۔ اب اللہ کا رابطہ آپ سے کس طرح کنٹینیو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کے ذریعے انڈیکیٹ کرے گا، آپ کے دل میں کوئی اچھا گمان، اچھا خیال آپ کے دل میں آ جائے گا۔ اور خواب اگر دیکھیں تو جو اچھے خواب ہوتے ہیں، ہمیشہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بہت سارا حصہ اس میں شیاطین کی طرف سے بھی ایڈ کیا جاتا ہے، لیکن وہ تب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جب آپ کی اپنی جو ڈیلی روٹین ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کے اپنے خیالات ہیں، آپ کے اپنے وہم وسوسے ہیں، اور آپ جو ہے اللہ سے کتنا دور ہیں۔ جتنا دور ہوں گے شیاطین آپ کے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہوں گے۔ تو بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز ایک دم سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ obviously کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی بچپن میں دیکھے ہوتے ہیں اور عمر کے کسی حصے میں جا کر وہ کچھ لوگوں کے ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایک ہی خواب مختلف ڈائریکشن سے، مختلف زاویوں سے بار بار وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ریپیٹیشن ہے خوابوں کی، یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک انڈیکیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی خواب آپ کو جب آتا ہے تو آپ کو کسی بھی شخص کو فوری طور کے اوپر وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک خواب جو ہے آپ نے بیان نہیں کیا ہے
تو وہ پرندہ جو ہے وہ اپنے پروں میں اٹھائے ہوئے چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے خواب جو ہیں پورا ہونے کی طرف راغب ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اس خواب کو بیان کرنا شروع کر دیں گے، ایلیبریٹ کرنا شروع کریں گے یا کسی ایسے شخص سے شیئر کریں گے جس کا اس کو علم نہیں ہے، خاصاں دی گل آما آگے نہیں کری تھی. ہاں تو وہ چیز جو ہے وہ پھر آپ کے خوابوں کی جو حقیقت ہے اس کو کم کر دیتی ہے. اب اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ متواتر طور کے اوپر اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو کانٹیکٹ میں رہتا ہے وہ خوابوں کے ذریعے ہی ہے. اس میں سب سے بڑا جو خواب ہم قرآن پاک کا دیکھیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ خواب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر ایک انڈیکیشن کی شکل میں آنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے میں پھر یہ بیان کرتا ہے کہ اور ابراہیم نے جو خواب دیکھا پھر اس کو پورا کر دکھایا. تو یہ بیسکلی انبیاء کے خواب. پھر اس کے بعد جو لوگ جن کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ بادشاہ ہے، کوئی گھر کا فرد ہے یا گھر کا سربراہ ہے اور وہ اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے، یا ایک خاتون ہے اور اس نے پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں، اس کو جو خواب آئے گا اس کی نوعیت، اس کی پریڈکشنز اور اس کی تعبیر جو ہے وہ ٹوٹلی طور کے اوپر ڈیفرنٹ ہوگی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہی جب معراج کا واقعہ ہوا تو معراج کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبویسلی کوئی خواب دیکھا ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں یہ ذکر آتا ہے کہ اور پھر ہم نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا. اسی طرح ہمارے پاس جو سب سے بڑی خوابوں کے تعبیر کی ایگزامپل قرآن مجید میں آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، کہ ایک بادشاہ نے وہ خواب دیکھا اور اس کے بعد اس کی جو تعبیر انہوں نے پیش کی، اس تعبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے پھر یوسف کو حکومت عطا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک علم عطا کیا جو کہ عالم رؤیا کا ہے، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کا ہے. تو اس اعتبار سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا شخص خواب دیکھ رہا ہے، اس کی اپنی کیا کیفیت ہے، اس کی اپنی کیا پابندیاں ہیں، اس کی اپنی کیا سوچ ہے، اس کا اپنا کیا سرکمفرنس ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خواب کس ٹائم کے اوپر آیا. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خواب میں اچھا گمان کتنا ہے اور وہ برا گمان کتنا ہے. جیسے کہ بہت زیادہ ایگزامپلز جو لوگ آ کے ہمیں جب اپنے خواب بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے اوپر کوئی شیاطین کا غلبہ ہو رہا ہو، آپ کے اوپر کسی کی طرف سے کوئی چیز کروائی جا رہی ہو، جیسے کہ بد نظری ہے. اس میں کون سا خواب آتا ہے اگر بد نظری یا کوئی علم کروا رہا ہو؟ زیادہ تر کون سے خواب آتے ہیں؟ جیسے کہ جادو یا بد نظری یا اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں تو اوبویسلی اس میں جو پھر آپ کو خوابوں کے ذریعے انڈیکیشنز ہونا شروع ہوتی ہیں، اس میں پھر آپ کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں. جیسے کہ سانپ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ سانپ دیکھنا وہ ایک علیحدہ تعبیر ہوتی ہے، پھر سانپ کا ڈسنا یا اس کا آپ کو کچھ تنگ کرنا وہ ایک علیحدہ تعبیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چھپکلیوں کو دیکھنا، پھر بچھوؤں کو دیکھنا، پھر اس کے بعد غلاظت کو دیکھنا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر خواب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ ہر خواب کی تعبیر کو ایک ہی شخص کے اوپر ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو ایسے خواب ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں، جو کہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ آپ کوئی اپنے زندگی میں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ کو دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں، ان کا خوابوں میں آ کے ملنا یا ان کی طرف سے چیزیں دینا. یہ ایک اچھا عمل ہے؟ نہیں، اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اوبویسلی آپ نے ان کے ساتھ زندگی میں اتنا وقت گزارا ہوتا ہے کہ آپ کی روح اور ان کی روح جو ہے آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو کسی نہ کسی طور کے اوپر جب آپ جو ہے عالم رؤیا میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں، تو اوبویسلی آپ کی جو نیند ہے اور جو ڈیپ سلیپ ہے وہ ایک طرح کا آلموسٹ انسان جو ہے وہ ہاف ڈیڈ ہوتا ہے. کہ اس ٹائم کے اوپر سم ٹائمز کچھ لوگ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس کو آپ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آؤٹ آف باڈی آپ اپنی جو روح ہے اس کو بھیج کے پوری دنیا کا ٹریول بھی کروا سکتے ہیں. تو ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کی ارواح سے ملاقات کرتے ہیں، پھر آپ پوری دنیا میں جو مشاہدات کرتے ہیں، پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، جو ایکسپیرینسز آپ دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کے ذہن میں، آپ کے سوچ میں خوابوں کے طور کے پر چل رہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھ کون رہا ہے، خواب کی نوعیت کیا ہے، خواب کا ٹائم کیا ہے. خواب اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ہے. اس کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں آ کر، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، رخصت ہو گئے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے خوابوں میں آتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، دونوں کے بارے میں اگر بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نا کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آج ہمیں وہ ملے. اسپیشلی طور کے پر جب اپنے پیارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو چند دن یا چند مہینے متواتر کوئی اس طرح کے خواب بہت سارے لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے آ کے ویسے ہی مل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوشی کی حالت میں ہیں، بہت پرسکون نظر آ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ اپنی بعد کی زندگی میں یا بعد کی کیفیت یا حالت میں بہت اچھی ہے. اور اگر کوئی آپ نے بہت دیر بعد
اپنے ایسے گزشتگان کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کچھ ایسی کیفیت ہے کہ وہ آپ کو کچھ اگر دے کے جا رہے ہیں، اگر وہ دے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک طرح کی اچھائی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، بلیسنگ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں نعمتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گی، یا بزرگوں کی طرف سے کوئی دعائیں یا اثاثہ جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسے لوگ جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ آپ سے کچھ لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سے آ کے مل رہے ہیں لیکن وہ آپ سے کچھ چیز لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بیماری کو، پریشانی کو، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص بہت زیادہ علیل ہے، بیمار ہے، یا کسی بہت زیادہ کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس شخص کا وقت جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو گیا، کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ اپنے پیاروں سے جلد ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ ہر خواب کی تعبیر ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اپنا لائف سٹائل کیا ہے، اس کی اپنی سوچ کیا ہے۔ کتنا ہم کسی کو یاد کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پر وسوسہ جو ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، تو اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کا جو ربط اپنے پیارے بندوں کے ساتھ رہے گا وہ الہام کی کیفیت میں یا خوابوں کی شکل میں رہے گا۔ جیسے کہ ایک بہت مشہور جو ہے خواب ایک دور کا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے بشارت جو ہے خواب کے ذریعے دینا شروع کی تھی، کہ جب کچھ نعوذ باللہ اس طرح کے دو افراد تھے جو کہ سرنگ کھود رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکہ کے قریب بہت پہنچ چکے تھے، تو ایک متواتر خواب کی انڈیکیشن جو ہے اس وقت بادشاہ کو آ رہی تھی، اور وہ خواب کی متواتر انڈیکیشن جب ہونا شروع ہوئی اور پورا واقعہ کھلا تو اس بارے میں ایک بہت لمبی تفصیل ہے، تو وہ خواب جو ہے وہ بھی ایک طرح کا سچا خواب تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے تھے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے، حق جو ہے وہ کسی کا روپ نہیں لے سکتا، اگر جو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی فرمان ہے کہ اگر میں کسی کے خواب میں آیا ہوں تو بذات خود میں ہی آ کے ملا ہوں، کیونکہ میرا جو ہے وہ شکل کوئی اور نہیں لے سکتا۔ بالکل اس طرح سے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، تو اس کی جو انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ شادی ڈیلے ہو جائے گی، یا بہت سارے پیسے مل رہے ہیں تو مطلب پیسے ملنا کم ہو جائیں گے، تو ہم الٹا لے کر جاتے ہیں اس چیز کو، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں، اس میں ہر خواب جو ہے وہ الٹے کی طرف نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو جیسے کہ یہ چیز بتائی ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص آپ کو خواب بیان کر رہا ہے، سب سے پہلے اس شخص کا اس خواب کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اس شخص کا اس معاملے کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد اس شخص کی زندگی میں کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی اس طرح کا واقعہ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس کی صرف سوچوں کا حاوی ہونا ہے، یا اگر اس کا سوچوں کا حاوی ہونا نہیں ہے اور یہ جینینلی طور کے اوپر ایک خواب ہے اور کوئی انڈیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ پھر وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ٹائم کیا تھا دیکھنے کا، آپ نے اذانوں کے قریب دیکھا، آپ نے مغرب کے ٹائم پہ دیکھا، کچھ لوگ جیسے دوپہر میں جو ہے وہ کلولا کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس ٹائم پہ خواب آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک تو ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائم کے اوپر خواب آیا۔ اب جیسے کہ آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے شادی کا ہونا، شادی کا ہونا بذات خود جو ہے خوشی کا ہے، نعمت کا ہے، کشادگی کا ہے، پراسپیرٹی کا ہے، لیکن جب ہم ہر شخص کی کیفیت دیکھیں گے اس کے اعتبار سے پھر اس کی تعبیر کو دیکھا جائے گا کہ وہ تعبیر اس کے لیے اچھی ہوگی یا وہ تعبیر اس کے کسی خرچے کو، پریشانی کو یا ذمہ داریوں کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ تو آبویسلی شادی کا ہونا ایک طرح کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر لائبلٹیز آ رہی ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی ہیں، آپ کے اوپر خرچے جو ہیں وہ کسی طور پہ آ رہے ہیں، تو ہر شخص کے لیے اس کی تعبیر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جیسے کہ کچھ خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ کچھ خواب جو ہیں وہ آپ کو جادو کی، بد نظری کی انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مختلف بزرگ جو ہیں وہ مختلف چیز بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آتا ہے اور اچانک سے آپ ڈر کے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ جس کروٹ پہ ہیں آپ اس کروٹ سے اپنی کروٹ کو چینج کر لیں لا حول ولا قوت پڑھ کے، اور کچھ جو ہیں وہ مختلف قرآنی آیات یا مختلف عبارات بھی بتاتے ہیں۔ اور اس میں ایک ایرانی فارسی کا ایک بہت اچھا مصرع بھی ہے کہ خواب دیدم یا محمد نیک باشد یا علی، کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی ایسا خواب آیا ہے جس کو ایک دم سے وہ ڈر کے اٹھا ہے، اپنے اولاد کے بارے میں دیکھا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں دیکھا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں دیکھا ہے، اور اس کو یہ ایک دم سے فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے، یہ خواب جو ہے برا ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ صرف یہ فقرہ دہرا دے، خواب دیدم یا محمد نیک باشد یا علی۔ صرف 3 دفعہ اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جو نیگیٹیوٹی ہوگی، اس کی جو منفی تعبیر ہوگی، وہ اس کے اوپر کسی بھی طور پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ صحیح ہو گیا۔ اور مجھے لگتا ہے سر باتوں کی ایک بات، سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے۔ اگر کوئی آپ کا برا کرنا چاہ رہا ہے، اس کی رضا ہوگی تو ہی کر سکے گا۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے صدقہ دینا، خیرات کرنا، جو کلمات ہمیں دی گئی ہیں اس کا ورد کرنا، تو کوئی بھی چیز آپ پر اس طرح سے حاوی نہیں ہو سکتی ہے، خوابوں کو یا پھر دوسروں کی چیزوں کو جتنا ہو سکے نا اپنے اوپر سے دور رکھیں۔ ہر خواب کو سچا نہ ماننا شروع کریں۔ یہ چیز ہے کہ خواب اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ نے ہر شخص سے اس کو بیان نہیں کرنا،
آپ کوشش کریں کہ جتنا اس خواب کو اور آپ اتنا اپنے سوچنا بھی اندر نہیں ہے روک اس سکیں. خواب کو. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس خواب کو پھر آپ نے اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی نہیں کرنا. دوسری چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خود اپنے دل سے پہلے سوال کرنا ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا اس کا گمان آپ کا دل اچھا کر رہا ہے یا اس کا گمان جو ہے وہ آپ کو کسی ڈر خوف کی کیفیت میں مبتلا کر رہا ہے. تو آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ڈیسیژنز لے رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دے دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. تو اگر تو آپ نیکی کے اوپر مامور ہیں, اگر تو آپ کسی کی اچھائی بھلائی رکھنے کی سوچ کرتے ہیں, اور بذات خود اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان اپنا تجزیہ بہت اچھا خود کر لیتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو کہ غیر شرعی ہو, تو پھر تو اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ آپ اچھی لیں. لیکن اگر آپ کے اندر کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, آپ نے کسی کا حق غصب کیا, آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے, آپ کسی کو اگریسو ہو جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اپنے کال و فیل میں جو ہیں وہ پکے نہیں ہیں, پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہے اللہ کے ساتھ آپ کا ربط بہت اچھا نہیں ہے, تو پھر اس کی تعبیر کو آپ بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہ کریں. صحیح ہو گیا. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. ایک خواب کی تعبیر میں اور جاننا چاہتی ہوں. بہت سارے بچے, چھوٹے بچوں کو خواب میں دیکھا جاتا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نا مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بہت خواب میں دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, اگر تو وہ چھوٹا بچہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے, جیسے کہ آپ کی اپنی اولاد ہے, آپ کی کوئی رشتہ دار میں ہے, آپ کا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے سوشل سرکل میں ہو, اور ان کے کوئی بچے ہیں جو کہ آپ کے چہرے کے ساتھ اس کی شناسائی ہو, اگر تو اس طرح کے بچوں کو جو کہ آپ کے اپنے قریبی ہیں یا آپ کے جاننے والوں میں ہیں, اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے پر کسی نئی چیز کی ابتدا ہوگی. کوئی نئی ابتدا ہوگی, کوئی نئی شروعات ہوگی, آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے کوئی نئی مواقع ملنا شروع ہوں گی, نئی نعمتیں ملنا شروع ہوں گی. لیکن اگر آپ اس طرح کے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ کسی بھی طور کے اوپر آپ کے جاننے والوں میں نہیں ہے, آپ نے وہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور آپ پھر بھی اس طرح کے بچوں کو متواتر اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کے بارے میں لوگوں کے کسی نہ کسی طور کے اوپر غلط فیڈنگ کی جا رہی ہے, اور آپ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں ہرڈلز, پریشانی کی شکل کریٹ کریں, لیکن وہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جن کو آپ ظاہری طور کے اوپر نہیں جانتے. تو یہ دو طرح کی مختلف تعبیر ہوتی ہے, اور پھر اس کی تعبیر وہی آئے گی کہ کس شخص نے دیکھا ہے, اس کی اپنی کیفیت کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, اور وہ کیا کام کر رہا ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, وہ گھر کی خواتین ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو ہر شخص کے اوپر پھر اس کی تعبیر کے اعتبار سے چیزوں کو ڈفرینٹ دیکھا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, کیونکہ جو یہ سیگمنٹ ہے, یہ جو ٹاپک ہے اتنا وسیع ہے, اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں پہ بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے بہت ساری باتیں ہو سکیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے.